الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت 6 پارے کی ہے، سورہ مائدہ کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا ہے۔ وضو بہت ہی اہم عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نماز جو ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے، وہ موقوف ہے وضو کے اوپر۔ اگر آپ کا وضو درست نہیں تو آپ کی نماز بھی درست نہیں، وہ بنیاد ہے۔ اور وضو کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک تمام الوضو، اے اللہ میرے وضو کو کامل کر دیجئے، میں آپ سے وضو کو مکمل کرنے کی دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک تمام الوضو، اے اللہ میں آپ سے وضو کے مکمل ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ اب جس چیز کی دعا ہمارے نبی مانگتے ہو آپ اللہ تعالیٰ سے کہ یہ چیز مجھے دے دیجئے، تو سوچئے کہ وہ چیز کتنی بڑی ہوگی۔ اور یہی نہیں، صحابہ کرام کا بھی عمل رہا۔ صحابہ کرام وضو کو سیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سکھانے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے، اس وقت ان کی حکومت آدھی دنیا پر تھی، عالم اسلام کا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا، اتنے بڑے خلیفہ اتنے بڑے مقام پر۔ لیکن روایت میں ہے کہ لوگوں کو جمع فرماتے، صحابہ کو تابعین کو جمع فرماتے اور کہتے کہ آؤ اور دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، پھر پانی منگواتے اور وضو کر کے دکھاتے۔ آخر کوئی وجہ تو تھی کہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنا بڑا انتظام ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن باضابطہ لوگوں کو بلا کر کے وضو کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ طریقہ وضو کا ہے، مجھ سے سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لوگوں کو بلاتے، جمع کرتے اور کہتے کہ دیکھو میں وضو جو کر رہا ہوں، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وضو کی کتنی اہمیت ہے ہمارے مذہب کے اندر۔ اور روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے دوران جب وہ اپنا چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے گناہ، آنکھوں سے جو کچھ اس نے دیکھا تھا اور اس نے جو گناہ کیا تھا، وہ گناہ چہرہ کے دھلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہاتھ دھلتا ہے
تو ہاتھ سے جن چیزوں کو پکڑا تھا، ہاتھ سے جو گناہ کیا تھا وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھلتا ہے تو گناہ کی طرف، جس پاؤں کے ذریعے سے گناہ کی طرف گیا تھا وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ یعنی آنکھ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، جو کچھ اس نے کیا تھا گناہ صغیرہ مراد ہے، وہ تمام کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب انسان وضو مکمل کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے لوگو کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور درجوں کو بلند کرتا ہے، مقام کو بلند کرتا ہے۔ آج ہم منصب پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے کیا نہیں کرتے؟ اگر معاشرے میں تھوڑا سا مقام حاصل کرنا ہے تو نہ جانے کتنی چیزیں خرچ کر دیتے ہیں۔ یہاں اللہ کے یہاں مقام مل رہا، دنیا کا مقام تو معمولی ہے، جب تک آنکھ کھلے ہیں، جب تک وہ مقام ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، سب کچھ دنیا میں رہنے والی چیزیں اور عارضی، آج ہے کل نہیں رہیں گی۔ لیکن اللہ کے یہاں جس کا مقام بڑا ہو گیا وہ کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، میں تمہیں بتا دوں وہ چیز کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور یہی نہیں فرمایا کہ اس کی وجہ سے ویرفع بہ الدرجات، درجات کو بھی، مقام کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تین کام ہیں کہ تین کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور اس کے مقام کو بھی بلند فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز بیان فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگواری کے باوجود، مشقت کے باوجود، پریشانی کے باوجود انسان وضو کرے اور مکمل طور پر وضو کرے۔ ناگواری کا کیا مطلب؟ ایک آدمی بیمار ہے، وضو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی وہ وضو کر رہا ہے۔ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، ہم ٹھنڈی کی وجہ سے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں، لیکن ایک آدمی ہے کہ ٹھنڈی ہے تو ہے، لیکن اللہ کی عبادت ہے، وضو کرنا ثواب کا کام ہے، مکمل طور پر وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، اطمینان سے وضو کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ تکلیف ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی وضو مکمل طور پر کرتا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، کثرت سے مسجد کی طرف چلنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کثرت سے مسجد کی طرف چلنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار مسجد آنا، اور جتنا زیادہ ہمارا قدم بڑھے گا مسجد کی طرف اتنی غلطیاں، اتنی خطائیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمایا وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا۔ نماز پڑھا اور دوسرے نماز کا انتظار ہے کہ دوسری نماز پھر جاؤں گا پڑھنے کے لیے، یا دوسری نماز کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے۔ انتظار الصلاة بعد الصلاة۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ تین اعمال ایسے ہیں جو رباط کے برابر ہے۔ یہ تین اعمال اسباغ الوضوء اور مسجد کی طرف آنا، کثرت سے آنا، اور نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، ان تینوں اعمال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ رباط ہے۔ رباط جانتے ہیں کیا ہے؟ رباط کہتے ہیں جہاد کو، اور جہاد میں ایک خاص عمل ہے جس کو رباط کہتے ہیں۔ وہ خاص عمل جہاد کے تمام اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا عمل۔ رباط جہاد کا ایک حصہ ہے، اور جہاد کا وہ حصہ ہے جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ وہ حصہ کیا ہے؟ جب انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے، جب صحابہ کرام جہاد کے لیے نکلتے تھے اور کوئی لشکر جہاد کے لیے جاتا ہے، کہ لشکر روانہ ہوتا ہے، اس لشکر کو کہیں پر پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے۔ اب رات کا وقت ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، تو سارے لوگ رات بھر جاگ کے تو نہیں رہیں گے، سارے لوگ آرام کرتے ہیں۔ ایک دو سپاہی کو، ایک دو فوج کو کہہ دیا جاتا ہے کہ نگرانی کریں۔ وہ رات بھر سارے لوگ سوئے ہیں، اب وہ رات بھر جاگ کر نگرانی کرتے ہیں کہ کسی طرف سے، کہیں سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ سوچئے کتنا سخت کام ہے، جان کو ہاتھ میں لے کر
ہو سکتا ہے تنے تنہا کھڑا ہے، دور سے تیر چلا دے، دور سے گولی چلا دے، وہ مر جائے۔ سارے لوگ آرام کر رہے ہیں اور یہ شخص کھڑا ہو کر کے ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس نگرانی کے عمل کو رباط کہتے ہیں، اور یہ سب سے افضل عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضو، کامل طور پر وضو کرنا، کثرت سے مسجد جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا بھی ایسا ہی عمل ہے جیسے رباط کا عمل ہے۔ جیسے اس نے اعلیٰ درجے کا عمل کیا، ویسے اس نے اعلیٰ درجے کا عمل کیا۔ تو اس عمل کو، اسباغ الوضو کو رباط کہا گیا، اتنا بڑا اجر کا کام کہا گیا۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبرستان میں جا کر کے فرمایا کہ اے ایمان والوں کی جماعت کی جگہ تم پر سلامتی ہو، اور پھر فرمایا کہ انشاءاللہ میں جلد ہی تم سے ملوں گا، اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، جب یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کا بھائی نہیں ہوں؟ ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تم میرے صحابی ہو۔ فرمایا بھائی کون ہیں آپ کے؟ کہا کہ میرے بھائی تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، میری امت کے لوگ، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو آپ کی امت کے لوگ آئیں گے تو ان کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں؟ ہمیں تو آپ نے دیکھ لیا، پہچان لیا ہے، قیامت میں دیکھیں گے، پہچان لیں گے کہ یہ فلاں صحابی ہے، فلاں صحابی ہے، لیکن بعد میں جو امت کے لوگ آئیں گے ان کو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے اگر کوئی آدمی، کسی آدمی کے پاس گھوڑا ہو، اس گھوڑے کی پیشانیاں چمک رہی ہوں، سفید ہو، اس کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں، سفید ہوں، اور اس کا وہ گھوڑا بہت سارے سیاہ کالے رنگ کے گھوڑوں میں مل جائے، تو کیا وہ آدمی اپنے گھوڑوں کو ان کالے گھوڑوں سے ممتاز کر سکتا ہے یا نہیں؟ پہچان سکتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل پہچان سکتا، جب سارے گھوڑے کالے ہیں اور اس میں کسی کا گھوڑا ایسا ہو کہ اس کی پیشانی چمک رہی ہو، سفید ہو، پاؤں چمک رہے ہو، سفید ہو، تو وہ کیسے نہیں پہچانے گا؟ پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، ہماری امت کے لوگ آئیں گے اس حالت میں کہ وضو کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانی بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے پاؤں، ہاتھ، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تو میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں ان کا منتظر رہوں گا، انتظار کروں گا حوض کوثر پر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ سب کیوں فرمایا؟ یہ سب وضو کی وجہ سے فرمایا کہ وضو کی اتنی فضیلت ہے، وضو کی اتنی اہمیت ہے ہمارے مذہب میں کہ اس کو رباط کا حکم دیا گیا کہ رباط جس طرح فضیلت والا عمل ہے ویسا ہی وضو بھی فضیلت والا عمل ہے۔ اسی وضو کی وجہ سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ ہمارا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو جیسا۔ شرط ہے کہ ہمارا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو جیسا ہو، ہم اسباغ الوضو پر عمل کریں، وضو کو مکمل طور پر کرنے پر عمل کریں، یہ نہیں کہ جیسا تیسا وضو کر لیا۔ میں آج اس عنوان پر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ چند دن پہلے میں نے دیکھا بعض حضرات کو وضو کرتے ہوئے، عموماً میں وضو اپنے گھر سے کر کے آتا ہوں بلکہ سنت بھی پڑھ کے آتا ہوں، اور میں دیکھا دو چار لوگوں کو وضو کر رہے تھے، میں تھوڑی دیر باہر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس طرح سے وضو کر رہے ہیں کہ ان کا وضو بھی مکمل نہیں ہو رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس عنوان سے ضرور گفتگو کرنی چاہیے، جب وضو مکمل نہیں تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ اکثر لوگوں کا وضو مکمل ہوتا ہی نہیں، بغیر وضو کے سمجھیے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں اور اس کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، کس وضو کی یہ فضیلت ہے کہ رباط جیسا عمل کہا گیا، کس وضو کی وجہ سے ہمارے نبی ہمیں آخرت میں پہچانیں گے، قیامت میں پہچانیں گے۔ اس وضو کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وضو کا طریقہ، سب سے پہلے وضو کے طریقے کو بیان کرنے سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم وضو کرنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ وضو میں ہم پانی جو بہاتے ہیں، بے تحاشا پانی بہاتے ہیں، اس کی ممانعت ہے شریعت میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے،
اس وقت وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا الاسراف یا سعد، اے سعد یہ کیا اسراف ہے، یہ کیا فضول خرچی ہے، پانی اتنا بہا رہے ہو، یہ کیا فضول خرچی ہے، اتنا پانی نہ بہاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہے؟ وضو کے اندر جو پانی بہا رہا ہوں یہ تو وضو کرنے کے لیے عبادت ہے، اس میں اگر زیادہ پانی خرچ کر دیا تو کیا یہ اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، علی نہر جار، اگرچہ تم جاری نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ پانی کم ہے تو کم استعمال کرو، پانی زیادہ ہے تب بھی کم استعمال کرو، اس لیے کہ اگر تم نہر کے کنارے بیٹھے ہو اور وضو کر رہے ہو، وہ پانی پھر نہر میں واپس جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ پانی کی کمی نہیں تو زیادہ پانی بہا لو، پانی چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، پانی احتیاط سے خرچ کرو۔ اسراف ہے یہ، اس کو حدیث میں منع کیا گیا۔ تو پانی کا کم سے کم استعمال کریں، یہ نہیں کہ عام طور پہ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے نل کھول دیا اور خوب تیز کھول دیا، پانی گر رہا ہے، وضو کر رہے ہیں، جتنا پانی وضو میں خرچ کیا اس کے 2 گنا پانی تو ہم نے بہا دیا، اس کو اسراف کہتے ہیں، حدیث میں اس کو منع کیا گیا۔ اگر ممکن ہو تو ہر عضو کو دھلنے کے بعد نل کو بند کر دیں، پھر اس کے بعد نل چالو کریں، یا کم سے کم آہستہ کر کے وضو کریں کہ پانی کم سے کم خرچ ہو۔ بہرحال وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ یہ بتایا گیا حدیث شریف کے اندر، وضو کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ وضو کے وقت آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، قبلہ رخ پچھم کی طرف رخ کر کے آپ بیٹھیں وضو کے وقت۔ اگر کہیں وضو خانہ ایسا بنا ہوا ہے کہ آپ ادھر گھوم نہیں سکتے تو یہ تو مجبوری کی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب وضو شروع کریں تو وضو شروع کرنے سے پہلے دل میں ارادہ کریں، نیت کریں وضو کرنے کا، پاکی حاصل کرنے کا، نماز پڑھنے کی نیت کریں کہ اللہ ہم وضو کر رہے ہیں، یہ وضو کی نیت ہونی چاہیے، دل میں آپ کا ارادہ ہے، اسی کا نام نیت ہے، آپ نے نیت کر لیا۔ اس کے بعد وضو جب شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اس آدمی کا وضو ہی نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھاؤ، اللہ کا نام نہ لیا۔ حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وضو کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو اس کا وضو تو ہو جاتا ہے لیکن وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ وضو نہیں ہونے کا مطلب ہے وضو مکمل نہیں ہوا، مطلب ثواب نہیں ملا۔ بسم اللہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث شریف میں صرف اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا ذکر سے وضو شروع کرو۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھنا چاہیے۔ اور حاشیۃ الطحطاوی کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام دونوں پڑھ لے تو اور بہتر ہے کہ دونوں دعا پڑھ لی جائے۔ تو ہم وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں کے طرف دھونے کا حکم ہے۔ سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک، یہاں تک، اس کو گٹا بولتے ہیں، یہاں تک دھونا چاہیے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد کلی کرنا ہے۔ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی لیں اور منہ میں پانی لینے کے بعد کلی کرنے کا طریقہ عام طور پر غلط طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں، منہ میں پانی لیا اور پھینک دیا، منہ میں پانی لیا اور پھینک دیا۔ یہ طریقہ اس طرح وضو کریں گے وضو ہو جائے گا، لیکن اسباغ الوضو، جس وضو کی فضیلت آئی وہ وضو نہیں ہے۔ فضیلت والا وضو کرنے کے لیے سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ منہ میں پانی لینے کے بعد منہ میں پانی کو گھمائیں، منہ میں پانی کو گھمائیں اس طرح کہ پورا منہ ہمارا اندر سے بھیگ جائے، پھر اس کے بعد پھینکیں۔ اب فقہا نے لکھا کہ 1 مرتبہ کلی کریں، اس کے بعد آپ مسواک کریں، 3 مرتبہ مسواک کریں، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اور کلی کریں۔ یہ آپ کا کلی مکمل ہو گیا۔ کلی کرنے کا طریقہ، اس میں مسواک کا ذکر ہے، اگر مسواک نہ ہو تو کم سے کم اپنی انگلی سے ہی آپ دانت پر مل لیں۔ بہرحال کلی کرنے میں 1 مرتبہ کلی کرنے کے بعد آدمی کو مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک کی اتنی فضیلت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ 70 سے زائد فضیلت ہے، اور اس کی سب سے بڑی بس ایک فضیلت بتا کے میں اپنی بات یہاں مکمل کروں گا کہ ایک فضیلت، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ انسان پوری زندگی جس چیز کے لیے دعا کرتا ہے
وہ چیز مسواک کی پابندی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ پوری زندگی انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ کیجئے، ایمان پر خاتمہ کیجئے، مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرمائیے، اور وہ چیز مسواک سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ میرے طالب علمی کا زمانہ تھا، میرے ایک رشتہ دار ہیں جن کا دماغ تھوڑا ہلکا تھا، مدرسے کے لائن سے پڑھے ہوئے تھے، ان کو دیکھتا تھا کہ ہمیشہ مسواک جیب میں مسواک رکھے رہتے تھے۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو آدمی پابندی سے مسواک کرتا ہے مرتے وقت اس سے کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور جانتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس شخص کی موت خودکشی کی وجہ سے ہوئی، کسی وجہ سے، دماغ تو کمزور تھا ہی، ہلکے دماغ کے تھے، کسی وجہ سے ٹینشن میں آ کر کے انہوں نے زہر پی لیا۔ زہر پینے کے بعد ان کی موت آئی، لیکن جب ان کی موت آئی تو دیکھا کہ مرنے کے وقت میں وہ کہتے ہوئے مرے کہ دیکھیے آپ حضرات گواہ رہیے گا، میں مر رہا ہوں اور اللہ کی آپ گواہی دیجیے گا، میں کلمہ پڑھ کے مر رہا ہوں۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی روح نکل گئی۔ دیکھیے خودکشی کی موت مرا ہے، لیکن پھر بھی کلمہ پڑھ کے مر رہا ہے۔ مجھے اسی وقت اس بات کا احساس ہوا کہ یہ شخص پوری زندگی مسواک کی پابندی کرتا تھا، آج اگرچہ غلط موت مر رہا ہے لیکن پھر بھی کلمہ پڑھ کے مر رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے مسواک کی۔ تو کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ منہ میں پانی لیں اور منہ میں گھما کر کے پانی کو پھینکیں، پھر 3 مرتبہ مسواک کریں، پھر 2 مرتبہ کلی کریں، یہ کلی کرنا۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کا طریقہ یہ کہ دائیں ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ناک میں ایسے ماریں، اور مارنے کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو دونوں ناک میں گھمائیں، اور پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کریں، پھر دوسری مرتبہ ایسے، پھر تیسری مرتبہ، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہوا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے چہرہ دھلنے کا۔ چہرہ دھلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر آدمی ہم میں پانی لیں گے ایسے اور چہرہ پہ ایسے ماریں گے زور سے، یہ طریقہ غلط ہے۔ چہرہ دھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لیں اور پیشانی کے پاس لے جا کر کے پانی کو چھوڑیں اور دھیرے سے پورے چہرے کو دھلیں۔ چہرے کی حد کیا ہے؟ یہ پیشانی کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ نیچے والا جبڑا جو ہے اس کے نیچے تک، اور یہ کان کا لو ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک، یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے۔ اس کو دھلنا چاہیے، 3 مرتبہ دھلنا ہے۔ جن لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے وہ تو پورے چہرے کو دھلیں گے۔ جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی ہے تو داڑھی کی 2 قسمیں ہیں، ایک گھنی داڑھی ہے اور ایک وہ داڑھی جس کو گھنی نہیں کہتے۔ گھنی داڑھی کا حکم یہ ہے کہ گھنی داڑھی کو آپ اوپر سے جو چہرے کے حد میں بال ہیں ان بالوں کو دھلنا ضروری ہے، اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، اور یہ جو بال لٹکے ہوئے ہیں ان بالوں کو دھلنا سنت ہے۔ چہرے کے حد میں جو بال ہیں ان بالوں کو دھلنا ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ جو لٹکے ہوئے ہیں نیچے ان بالوں کو دھلنا فرض نہیں ہے، ان کو دھلنا سنت ہے۔ تو ایسے چہرے کو دھلیں گے۔ جن کی داڑھی گھنی ہے وہ، اور جن کی داڑھی گھنی نہیں ہے وہ اندر تک پانی پہنچائیں گے، جیسے جن لوگوں کو داڑھی نہیں ہے وہ پہنچاتے ہیں، پورے کھال کو دھلتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ گھنی داڑھی اور جو داڑھی گھنی نہیں ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کس کی داڑھی گھنی ہے؟ کسی ڈاکٹر سے ملے یا انجینئر سے ملے، کس سے مل کر کے پوچھا کہ ہماری داڑھی گھنی ہے یا نہیں، کس سے رپورٹ لائیں؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اب میں کہتا ہوں علماء کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ سمجھ جائیں گے۔ کیسے سمجھیں گے؟ اگر داڑھی کے اوپر سے آپ کے نیچے کی کھال نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی نہیں ہے، آپ کھال تک پانی پہنچائیں۔ لیکن اگر اوپر کے داڑھی سے آپ کو نیچے کی کھال نظر نہیں آتی، بس داڑھی نظر آتی ہے، اندر کی کھال نظر نہیں آتی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے۔ اب آپ کو اندر کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، بس اوپر کے حصے کو، بالوں کو دھل لیں اور داڑھی میں خلال کر لیں۔ خلال کا طریقہ کیا ہے؟ خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے گلے کے طرف کریں گے اور ایسے ڈالیں گے اور اوپر کی طرف نکالیں گے، ایسے یہاں سے ڈالا اور ایسے نکالا، یہ ہے داڑھی کا خلال۔ تو داڑھی کا خلال کریں گے۔ بہرحال چہرہ دھلنے کا طریقہ یہاں سے لے کر کے جہاں سے پیشانی کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھلنا ہے، آہستہ سے پانی لے جانا ہے، پیشانی کے پاس جا کے پانی کو چھوڑنا ہے۔ یہ طریقہ ہے چہرے کو دھلنے کا۔ ایک غلطی جو عام طور پر ہم میں ہوتی ہے وہ غلطی یہ ہے
کہ ہمارے چہرے کے اوپر جتنے بال ہیں، ہمارے بھاؤں کے بال ہوں، ہماری مونچھ کے بال ہوں، یہ تمام کے تمام داڑھی کے حکم میں ہے۔ داڑھی کے حکم میں ہونے کا مطلب ہے اگر ہماری بھاؤں گھنی ہے تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، اوپر سے دھل لینا کافی ہے۔ مونچھ گھنی ہے تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، اوپر سے دھل لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بھاؤں ہماری گھنی نہیں ہے، مونچھ ہماری گھنی نہیں ہے تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کی بھاؤں گھنی نہیں ہوتی، مونچھ گھنی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ایسے دھل لیتے اندر تک پانی گیا نہیں، آپ کا وضو نہیں ہوا۔ جو حکم داڑھی کا ہے کہ گھنی ہے تو اندر پانی پہنچانا ضروری نہیں، اور اگر ہلکی ہے تو اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کی مونچھ اور اکثر لوگوں کی داڑھی، اکثر لوگوں کی بھاؤں گھنی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ چہرہ پر پانی مار لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس ہو گیا وضو۔ ان کا وضو نہیں ہوتا جب تک پانی اندر نہیں پہنچے گا۔ تو یہ غلطی ہمارے اندر، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو 3 مرتبہ چہرہ دھلنا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے 3 مرتبہ ہاتھ دھلنے کا۔ ہاتھ کہونی سمیت دھلنا ہے، یہاں سے دھلنا ہے۔ ہاتھ دھلنے میں ایک غلط طریقہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں کہ جب ہاتھ دھلنے جاتے ہیں تو سیدھا نل کے نیچے ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور یہاں سے نل کہنی کی طرف سے دھلنا شروع کرتے ہیں، اور کہنی کی طرف سے پانی کو ہاتھ کی طرف بہاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہاتھ دھلنے میں انگلی کی طرف سے پانی بہے گا اور کہنی کی طرف نکلے گا۔ یہ ایسے ہاتھ دھلا جائے گا، ایسے، لیکن ہم دھلتے ہیں ایسے، ہاتھ کو نل کے نیچے ڈال دیا اور کہنی کے پاس سے پانی بہایا اور ہاتھ کی طرف سے پانی نکلا۔ یہ طریقہ غلط۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ انگلی کی طرف سے پانی آئے گا اور یہاں تک نکلے گا۔ تو 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے سر کے مسح کا۔ سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر چھوٹی موٹی کتابوں کے اندر بھی یہ طریقہ ملتا ہے اور لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، ان تینوں انگلی کو چھوٹی اس کے برابر بیچ والی انگلی کو ایسے رکھتے ہیں اور پیچھے لے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر ہتھیلی کو سٹاتے ہیں اور ایسے آگے لاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو بھگا لیں اور پوری 5 انگلی، دونوں ہاتھ کی 5 انگلی کو سر پر ایسے رکھیں گے، پیشانی کی طرف سے یہ رکھیں اور ایسے پوچھتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیں گے اور پیچھے سے پھر آگے کی طرف لائیں گے ایسے۔ اب یہ ہاتھ تو پورا ہم نے پورے سر کو پوچھ لیا۔ اب اس کے بعد یہ چھوٹی انگلی ہے، اس کو کان میں ڈالیں اور ایسے ایسے گھمائیں سوراخ کے اندر، اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے اس سے کان کے اندر جو حصے ہیں ادھر ادھر اس کو گھمائیں، اور یہ انگوٹھا جو اس سے کان کے اوپر کے حصے کو ایسے مسح کریں، اور اس کے بعد ہاتھ کی پیچھے کا حصہ جو ہے اس کو گردن پہ ایسے کر کے پھیر لیں۔ یہ ہے مسح کا طریقہ۔ اکثر لوگ وضو کریں گے، ہاتھ ایسے کر لیں گے، ہو گیا، یہ اس کو وضو کہتے ہیں۔ وضو ہو جائے گا، آپ اگر سر میں 1/4 حصہ بھی ہاتھ ایسے رکھ لیا تو آپ کا وضو ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسباغ الوضو نہیں ہوگا۔ جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جس کی فضیلت بیان کی گئی وہ وضو نہیں ہوگا۔ تو اسباغ الوضو کے لیے مکمل طور پر وضو کرنا ہے تو آپ ایسے سر پر ہاتھ رکھیں، جو طریقہ میں نے بتایا اس طریقے سے سر کا مسح کریں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے پاؤں دھلنے کا۔ پاؤں دھلنے کا طریقہ کیا ہے کہ پاؤں دھلنے میں یہ جو ہے گھٹنا، یہ ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھلنا چاہیے۔ اکثر لوگ جو پاؤں دھل کے آتے ہیں اور آپ غور کریں گے تو پیچھے سے خشک ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعید بیان فرمائی۔ ایک غزوہ کا موقع تھا، جلدی میں صحابہ کرام نے وضو کیا، بعض لوگوں کی اینڑی خشک رہ گئی، بعض لوگوں کے تلوے خشک رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایسے ایڑیوں کے لیے اور ایسے تلووں کے لیے جہنم کی وعید ہے، جاؤ دوبارہ جا کر کے وضو کرو۔ جن لوگوں نے ایسا کیا اس کو دوبارہ ان حصوں کو دھلوایا جو خشک ہو گئے تھے، تو اس کی بڑی وعید ہے، اس کو بھی دھلنا چاہیے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جیسا ہاتھ آپ نے دھلا تو ہاتھ میں خلال بھی کرنا چاہیے، انگلیوں میں۔ خلال کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک ہاتھ کی پشت کو دوسرے ہاتھ کے، ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کے پشت پر رکھیں ایسے اور ایسے کریں۔ جس وقت ہاتھ دھلیں گے، بولنے میں ترتیب آگے ہو گئی، جب ہاتھ دھلیں گے تو ہاتھ دھلنے کے بعد انگلیوں میں خلال کرنا چاہیے۔ آپ ایک ہاتھ کے ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کے پشت پر ایسے رکھیں اور ایسے کھینچیں، ایسے رکھیں اور ایسے کھینچیں۔ یہ ہے انگلیوں میں، ہاتھ کی انگلیوں میں خلال۔ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو لیں اور دائیں پاؤں کے چھوٹی انگلی میں ایسے ڈالیں، اور پھر ہر انگلی میں ایسے ڈالتے ہوئے چلے جائیں، اور پھر یہاں سے ایسے، یعنی دائیں پاؤں کی دائیں چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پر یہ خلال مکمل ہوگا۔ لیکن خلال کس انگلی سے کریں گے؟ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے۔ یہ ہے وضو کا مکمل طریقہ۔ وضو کے درمیان کچھ دعائیں ہیں، وضو کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں،
ان دعاؤں کی کیا فضیلت ہے، ان دعاؤں کی کیا اہمیت ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ ان باتوں کو، یہ دعائیں کیوں دی گئی، ان دعاؤں کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس سے کیا برکات حاصل ہوتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ اس عنوان سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ وضو جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس وضو کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔